وزارت داخلہ کے 2018 سے لے کر جون 2021 تک جو رپورٹ ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قانون سے اب تک 30,000 سے اوپر لوگوں نے فائدہ لیا ہے۔ اس میں صرف 30 یا 39 خواجہ سرائے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے اس بل سے فائدہ لے رہے ہیں، اور باقی 16,000 سے اوپر مرد ہیں جنہوں نے خود کو عورت کنسیڈر کیا ہوا ہے، اور 12,000 سے اوپر عورتیں ہیں جو خود کو مرد کہہ رہی ہیں۔ ایک ٹرانسجینڈر ہیں، ایک خواجہ سرا ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا میں فرق کیا ہے؟ کہ خواجہ سرا کو انٹرسیکس لفظ اگر بولے جائے تو اس کے لیے موضوع لفظ ہے۔ یہ خفیہ دروازہ ہے یا ٹرانسجینڈر ایکٹ، اور اصل مقصد اس میں ہم جنس پرستی کا رجحان پیدا کرنا ہے۔ باقاعدہ اس بل اور ایکٹ میں یہ نادرہ کو انسٹرکشن ہے کہ اس طرح ایک آدمی آپ کو آئے اور وہ اپنے جنس سے ناخوش ہیں تو آپ اس کے لیے NIC میں یہ لفظ لکھیں گے سیلف پرسیڈ جینڈر آئیڈینٹی۔ یہ لفظ جو ہے نا یعنی خود صنفی شناخت کہ میں نے یہ جنس اپنے لیے پسند کیا، اس کے لیے کسی بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ڈاکٹر جو ہے نا اس کی توثیق ضروری نہیں ہے۔ اب ایک مرد ہے اور وہ خود کو NIC میں عورت کنسیڈر کرے تو یہ مرد جو کاغذات میں عورت ہیں حکومتی کاغذات میں، تو وہ عورتوں کے مخصوص جگہ پہ جا سکتا ہے، مطلب ٹوائلٹ ہو گیا، اس طرح وومن یونیورسٹی ہو گئی، عورتوں کے جاب کی جگہ ہو گئی، تو یہ بھی جو ہے نا عورت کنسیڈر ہوگی کیونکہ اس نے NIC میں خود کو عورت لکھا ہوا ہے۔ مطلب اگر کسی نے جینڈر کو چینج کیا تو وہ عورتوں کی سیٹوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل، مرد ہو کہ وہ عورت کے کوٹے پر اپلائی کر سکتا ہے، تو عورت کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنا یہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنس جو ہے نا وہ دو ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تیسری جنس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس ایکٹ اور بل میں جو اصولی غلطی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک تیسری جنس رائج کرنا چاہتا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ خواجہ سرا جو ہے نا یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، یہ معذور افراد کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس طرح ایک پیدائشی آندھا ہو گیا، پیدائشی بہرا ہو گیا، پیدائشی گونگا ہو گیا، تو یہ ایک عذر ہے، ایک معذور ہیں وہ لوگ، تو اس طرح اس کے بھی اعضام ابہام ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی معذور کی کیٹیگری میں رہنا چاہیے۔ اور تیسری تعریف جو اس میں کی گئی ہے وہ ایک ایسا بھیانک تعریف ہے کہ اس میں ہم جنس پرستی کے لیے قانونی تحفظ کی راہ جو ہے نا وہ کھلوائی گئی ہے۔ قانونی وراثت یہ ہے، اللہ کا قانون ہے اور یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مرد کے لیے پورا حصہ ہے تو عورت کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اب یہ عورت جنہوں نے خود کو میل کنسیڈر کیا ہوا ہے یہ پورا حصہ مرد کی طرح لے لیں گے کیونکہ وہ کہہ رہی کہ قانون تو میں مرد ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پشاور میں، اور جس طرح سوشل میڈیا پہ بلکہ پورے ملک میں ایک کنفیوژن سی پائی جا رہی ہے، ہر عوام کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں، اور وہ سوالات ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو ریسنٹلی اسمبلی میں بھی کافی زیادہ اس پہ گہما گہمی ہے، بحث چل رہی ہے مختلف سوشل میڈیا پہ، پولیٹیشنز اس پہ مختلف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ ایک سوالیہ نشان ہے، عوام سوالات کرتے ہیں کہ کیا اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کوئی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے پورے جو معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے میں موجود ہوں پشاور میں، اور میرے ساتھ موجود ہے مولانا مجید خان ترنگزئی صاحب۔ مولانا صاحب کافی زیادہ ایکٹیو سوشل ورکر ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی کافی زیادہ انہوں نے اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی سے MS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی ہے، اس کے علاوہ درسی نظامی بھی کی ہیں، اور جس طرح میں نے سوشل ورک کی بات کی تو نیشنل یوتھ اسمبلی کے صوبائی قائد بھی ہیں، اور اس میں کافی زیادہ لیڈرز پہ کو کریٹ کرنے میں یوتھ امپیکٹ کے لیے، پازیٹیو امپیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ایک اچھا رول ہے ان کا سوسائٹی میں۔ اس آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اس معاشرے کے لیے، ہمارے عوام کے لیے، وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے جو بل پاس کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ جو عوام کے سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، ایک بل پاس کیا گیا ہے، اس بل کے حوالے سے ہمیں بتا دیجئے، ہمارے عوام کو بتائیے گا کہ یہ بل ہے کیا ٹرانسجینڈر کے نام سے، اور یہ کب پاس ہوا؟ سب سے پہلے سکندر خان خلیل میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر اس اہم موضوع پر بات کرنے کی مجھے درخواست کی، اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ اس پر ہم بھی اپنی تاثرات ریکارڈ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ آج گواہ گیمی اس بل اور اس ایکٹ کے حوالے سے جو مل رہی ہیں، تو شروعات اس کی کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ 2017 میں ایک بڑے پارٹی نے یہ بل پیش کیا تھا،
تو بظاہر اس کا نام جو ہے نا ٹرانسجنڈر بل رکھا گیا تھا، اور اس ٹرانسجنڈر کے نام سے جو ہے نا عوام اور عام لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے شروع میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا اور کچھ اویئر نہیں تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خواجہ سرا کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو صحیح بھی تھا، خواجہ سرا کے حقوق کی بات اس میں بھی تھی، مگر خواجہ سرا کے حقوق کے آڑ میں اس کا ایک بھیانک چہرہ بھی ہے. جس طرح یہ آج گمگمی آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ اس بھیانک چہرے جب سامنے آئے اس بل کے، تو اس پر دینی طبقے اس طرح عوام کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. 2017 کے بعد 2018 میں یہ باقاعدہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا 4 سال بعد کیوں بیدار ہو بالکل گئے؟ اس ٹائم کیوں خاموش تھے اور یہ معاملہ کیوں اس طرح بالکل دفن کیا گیا؟ تو ہم سے بھی یہ سوالات بہت لوگ کر رہے ہیں کہ یار علماء بھی اب اٹھے ہیں، ممبر و محراب سے بھی آوازیں جو ہے نا اٹھ رہی ہیں، اس طرح اسمبلی اور سینٹ میں بھی یہ جو ہے نا مسئلہ سامنے آئے ہوئے ہیں. تو اس کا مین ریزن یہ تھا کہ یہ بل 2018 میں جب ایکٹ بننے جا رہا تھا اور یہ پاس ہو رہا تھا، تو اس وقت اتفاقاً اسمبلیاں ڈیسالو ہو رہی تھی، آخری سیشن تھا، اور اس آخری سیشن میں یہ بل پاس کرایا گیا اور اس کو باقاعدہ قانون اور ایکٹ کی جو ہے نا اس کو ایکٹ منظور کرا لیا گیا. اس کے بعد سے آج تک یہ 4 سال ہو گئے اور یہ باقاعدہ پاکستان میں قانون ہے اور نافذ العمل ہے. تو جو پہلے لوگ اویئر نہیں تھے وہ وجہ اور ریزن یہی تھی. ابھی لوگوں کے سامنے اس کے حقائق آئے ہیں تو اس پر اب بات کھل کر لوگوں نے شروع کی ہے. مولانا صاحب ایک اور ٹرمینالوجی ہے، ایک ٹرانسجنڈر ہیں، ایک خواجہ سرا ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ ٹرانسجنڈر اور خواجہ سرا میں فرق کیا ہے؟ جی، اس بل میں جو بیسک بات ہے وہ اسی ٹرانسجنڈر کے لفظ کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ سرا کے لیے حقوق کی بات اسلام میں بھی ہے اور اس طرح اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، آئینی پاکستان میں بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ سرا کو انٹر سیکس لفظ اگر بولا جائے تو اس کے لیے موضوع لفظ ہے. یہ ٹرانسجنڈر جو کہتے ہیں تو یہ پیدائشی خواجہ سرا نہیں ہوتا، یہ بعد میں اگر کسی نے آپریشن کے ذریعے اپنے جنس کو تبدیل کیا، اپنے مخصوص اعضاء کو تبدیل کیا، تو اس کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو ٹرانسجنڈر کا جو ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جن کے نام سے یہ بل پاس کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل یہی بات ہے. یہ خواجہ سرا کو انٹر سیکس کہتے ہیں، اور ٹرانسجنڈر جو ہے نا وہ اس بل میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے تو اس کی بیسک 3 تعریفیں کی گئی ہے، اور ایک تعریف صحیح ہے، 2 تعریفوں پر یہ جو ہنگامہ برپا ہوا ہے نا، اس 2 تعریفوں پر ہنگامہ برپا ہوا ہے. اس بل میں ٹرانسجنڈر کی ایک تعریف یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر اس کو کہا جاتا ہے جس کے اعضاء میں پیدائش ابہام ہو، جس کو سیکشول ایمبیگوٹی کہتے ہیں. تو وہ تو خواجہ سرا کی صحیح تعریف ہے کہ پیدائش اس میں مردوں کی علامات بھی ہو اور عورتوں کی علامات بھی ہو، تو یہ تو صحیح ہے. دوسری تعریف جو اس بل میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مرد ہو اور وہ کسی دوائی کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے جو مخصوص اعضاء ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دے، آسان الفاظ میں وہ نامرد ہو جائے، تو اس آدمی کو بھی انہوں نے ٹرانسجنڈر کنسیڈر کیا ہوا ہے. تو دوسری تعریف جو کی گئی ہے نا، مطلب آپریشن کے ذریعے کسی نے اپنی جنس تبدیل کرائی، اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا تو اس کو بھی ٹرانسجنڈر کہتے ہیں. تیسری تعریف جو اس میں کی گئی ہے وہ ایک ایسا بھیانک تعریف ہے کہ اس میں ہم جنس پرستی کے لیے قانونی تحفظ کی راہ جو ہے نا وہ کھلوائی گئی ہے. تعریف یہ ہے کہ کامل مرد یا عورت جو پیدائشی مرد یا صحیح عورت ہو اور وہ اپنے جنس سے مطمئن نہ ہو، تو اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر یا کچھ معاشرتی پیچیدگیوں کی وجہ سے یا اس ٹرینڈ کی وجہ سے کہ آج کل مرد عورت بن رہے اور عورت مرد بن رہے کیونکہ قیامت کی فتنے اور علامات بھی بہت ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس خوشی ناخوشی یا پسند ناپسند کی بنا پر اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نادرہ کے پاس جا کے اپنی جنس تبدیل کرا سکتا ہے. باقاعدہ اس بل اور ایکٹ میں یہ نادرہ کو انسٹرکشن ہے کہ اس طرح ایک آدمی آپ کو آئے اور وہ اپنے جنس سے ناخوش ہیں تو آپ اس کے لیے NIC میں یہ لفظ لکھیں گے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی.
یہ لفظ جو ہے نا یعنی خود صنفی شناخت کہ میں نے یہ جنس اپنے لیے پسند کیا، اس کے لیے کسی بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ڈاکٹر جو ہے نا اس کی توثیق ضروری نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار باہر ملک میں بھی یہ قانون نافذ ہے، اس کے لیے باقاعدہ اگر کوئی خواجہ سرا بھی آ جائے کہ میں مردوں کی طرف مائل ہوں یا عورت کی طرف، تو اس کے لیے ایک میڈیکل بورڈ ہوتا ہے، اس کے ڈاکٹر کے تھرو جو ہے نا ریفر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو مرد یا عورت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سر جس طرح آپ نے ذکر کیا سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، تو یہ تو اگر بظاہر ہم دیکھ لیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کو کچھ علامات اس طرح ظاہر ہو جو میل ڈومیننٹ ہو یا فیمیل ڈومیننٹ ہو تو وہ جا کے آسانی سے وہ کر لیں۔ اس نقطے پہ علماء کی طرف سے کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور وہ اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ بھئی یہ اس حوالے سے انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائے؟ ہاں، اس کی جو بیسک نقصان ہے اور اسلام کے خلاف جو اس بل کو ہم کر رہے ہیں اور اس ایکٹ کو کہہ رہے ہیں، تو بیسک ریزن جو ہے نا ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو قانونی تحفظ دینا ہے۔ سکندر بھائی، جو اس کا دوسرا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک مرد ہے اور وہ خود کو NIC میں عورت کنسیڈر کرے، تو یہ مرد جو کاغذات میں عورت ہیں، حکومتی کاغذات میں، تو وہ عورتوں کے مخصوص جگہ پہ جا سکتا ہے، مطلب ٹوائلٹ ہو گیا، اس طرح وومن یونیورسٹی ہو گئی، عورتوں کے جاب کی جگہ ہو گئی، تو یہ بھی جو ہے نا عورت کنسیڈر ہوگی کیونکہ اس نے NIC میں خود کو عورت لکھا ہوا ہے۔ مطلب اگر کسی نے جینڈر کو چینج کیا تو وہ عورتوں کی سیٹوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ بھی آج کل ایک المیہ ہے کہ عورتوں کی سیٹیں جو ہے نا وہ مخصوص ہوتی ہیں، کوٹا ہوتا ہے، اور اکثر وہ اپلائی بھی زیادہ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بن جائے گا۔ پھر مرد ہو کہ وہ عورت کے کوٹے پر اپلائی کر سکتا ہے، تو عورت کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنا یہ بھی ہے۔ اگر ایک عورت خود کو مرد کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو نادرا پہ جا کے نا خود کو مرد میل لکھ کے، اور نادرا کو انسٹرکشن ہے کہ آپ نے جو ہے نا سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے نا وہ اس کے NIC میں لکھنی ہے اور اس کے خواہش پر آپ نے جانا ہے۔ اس میں کوئی میڈیکل بورڈ یا کوئی ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس آپ نے کہا کہ یار مجھے پسند ہے کہ میں مرد رہوں۔ تو اگر آپ عورت جو ہے نا، اب عورت جو ہے وہ مرد ہو کے معاشرے میں آئے گی، تو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ قانونی وراثت کا ہے۔ یہ قانونی وراثت یہ ہے، اللہ کا قانون ہے اور یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مرد کے لیے پورا حصہ ہے تو عورت کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اب یہ عورت جنہوں نے خود کو میل کنسیڈر کیا ہوا ہے، یہ پورا حصہ مرد کی طرح لے لیں گی کیونکہ وہ کہہ رہی کہ قانون تو میں مرد ہوں۔ تو اس طرح بہت سے اور اہم جو نقصان ہے وہ ہم جنس پرستی کا ایک میلان ہے، اور ہم جنس پرستی کا ایک دوسرا نقصان جو اس کا ہے، اہم نقصان، وہ ہم جنس پرستی کے ٹرینڈ کا آنا ہے اور فحش و عریانی کو پھیلانا ہے، کیونکہ اگر مرد عورت بن گئی تو وہ قانونی کاغذات میں عورت ہیں، تو یہ مرد سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اگر ایک مرد ہے اور وہ NIC میں اپنے آپ کو عورت کنسیڈر کرے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ وہ مرد عورتوں کے مخصوص جگہوں پر جا سکتا ہے، بالفرض ٹوائلٹ ہو گیا، اس طرح عورتوں کے جو مخصوص جگہ ہیں، عورتوں کے فیمیل کے پولنگ سٹیشن ہو گئے، علاج معالجے کے جو مخصوص جگہ ہوتے ہیں وہ وہاں جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھو فحاشی کی طرف جو ہے نا اس معاشرے کو لے جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، جس طرح ہم نے بات کی، ایک خواجہ سرا کمیونٹی یا ٹرانس جو کمیونٹی ہے ان کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس کے علاوہ اس ایکٹ کو ان دونوں کو کائنڈلی تفصیل بتائیے گا کہ جو ایک خواجہ سرا ہوتا ہے ہماری کمیونٹی میں وہ تو ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شرعی حیثیت ان کی کیا ہے؟ اسلام جو کہتا ہے، تو قرآن کریم کی آیت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ نساء کی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ہم نے ایک آدمی سے پیدا کیا، اور وہ آدم علیہ السلام ہے، اس سے انسانیت جو ہے نا پیدا ہو گئی، پھر عورت اور مرد کا ایک جوڑا بنایا، اور سے پھر زیادہ عورتیں اور زیادہ مرد جو ہے نا ہم نے پھیلائے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جن جو ہے نا وہ دو ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تیسری جنس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس ایکٹ اور بل میں جو اصولی غلطی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک تیسری جنس رائج کرنا چاہتا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ خواجہ سرا جو ہے نا یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے،
یہ معذور افراد کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس طرح ایک پیدائشی آندھا ہو گیا, پیدائشی بہرا ہو گیا, پیدائشی گونگا ہو گیا, تو یہ ایک عذر ہے, ایک معذور ہیں وہ لوگ. تو اس طرح اس کے بھی اعضام ابہام ہے, تو اس وجہ سے اس کو بھی معذور کی کیٹیگری میں رہنا چاہیے. اور معذور کے جو حقوق ہیں جو اس کے حکومت کے اوپر, معاشرے کے اوپر, وہ سب اس کو دینا ہوں گے. مول صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ بل پاس ہوا تو خیر پاس تو کافی زیادہ تقریباً کافی عرصہ ہو گیا پاس ہوا ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی جو یہ اس کا جو سب لوگوں کے سامنے آیا تو اس پہ ٹرانس کمیونٹی میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ہیں اور اس کے خلاف وہ نکل رہے ہیں. تو اگر کسی بظاہر اگر ہم دیکھ لیں کہ اس میں جو ہیومن رائٹس کی طرف سے یا اس کے علاوہ جو جنڈر آئیڈینٹی ہیں سوسائٹی خواجہ سرا کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, یا ان کے روزگار اور ان کے مواقع باقی چیزوں پہ ان کے لیے اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں, لیکن وہ اس سے ناخوش ہیں, وجہ کیا ہے اس کا؟ اس کا بیسک وجہ یہ ہے, ہم جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں نا, تو اس کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بل اس کے نام پر پاس ہوا ہے کہ یہ خواجہ سرا کے حقوق ہے, اور خواجہ سرا کو چھوڑ کر دوسرے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. عام مرد, عام عورت جو ہے نا, وہ خود کو نادرہ میں جا کے ٹرانسجنڈر شو کرے گا, کہتا ہے کہ مرد کہے گا کہ میری میلان جو ہے نا عورت کی طرف ہے, عورت کہے گی کہ میری میلان جو ہے نا وہ مرد کی طرف ہوگی, تو وہ خواجہ سرا کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وزارت داخلہ کے 2018 سے لے کر جون 2021 تک جو رپورٹ ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قانون سے اب تک 30,000 سے اوپر لوگوں نے فائدہ لیا ہے. اس میں صرف 30 یا 39 خواجہ سرا ہیں جو اپنے حقوق کے لیے اس بل سے فائدہ لے رہے ہیں, اور باقی 16,000 سے اوپر مرد ہیں جنہوں نے خود کو عورت کنسیڈر کیا ہوا ہے, اور 12,000 سے اوپر عورتیں ہیں جو خود کو مرد کہہ رہی ہیں. تو دونوں جو ہے نا وہ مرد اور عورت کے حقوق پر ڈال رہی ہیں, ڈاکہ ڈال رہی ہیں, اور اس طرح خواجہ سراؤں کے حقوق پر جو اس کے بل اس کے لیے پاس ہوا ہے اس کے حقوق کے لیے اس پر یہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. تو خواجہ سرا کمیونٹی بھی صحیح احتجاج کر رہی ہے, کیونکہ اگر یہ اس کے حقوق کے بل تھا تو چاہیے تھے کہ اس کو فائدہ ملے, اس سے تو عام لوگ بہت زیادہ فائدہ لے رہے ہیں. یہ خامی ہے, اس وجہ سے یہ محب وطن لوگ اور محب اسلام لوگ اس بل کے اگینسٹ کھڑے ہیں. مولانا صاحب, جس طرح خواجہ سرا اگر ہم ان کے بارے میں بات کر لیں تو یہ کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے یہ, اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کی جو یہ فالٹ ان میں پائی جاتی ہیں وہ بھی کسی انسانی اس کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. پھر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ہم خواجہ سرا کو یہ کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ کیا خواجہ سرا صرف ڈانس کے لیے یا اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جو خواجہ سرا کرتے ہیں, بھیک مانگنا, اس کے علاوہ مطلب کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, کیا وجہ ہے؟ کیوں اس میں تو ان کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں. بالکل, یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں. ہمارے اسلام میں انسان تو کیا جانور کے حقوق کا بھی تذکرہ ہے. تو خواجہ سرا بہت مظلوم طبقہ ہے, اور یہ کمیونٹی کی اس دباؤ کی وجہ سے اس طرح ناچ گانے کی طرف آتے ہیں, یا بعض تو اپنے خواہش پر بھی آتے ہیں, مگر اکثر جو ہے نا وہ کمیونٹی کی ڈر سے ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کمیونٹی ایک تو اس کے فیملی والدین کے لیے چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ پال لے, اس کے حقوق ادا کرے, کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے. جس کے ہاں یہ پیدا ہوا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو وہ معاشرے کو آ جاتے ہیں, معاشرے والے اس کو ہراساں کرتے ہیں, اور اس جہاں بھی یہ جاتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں یا مطلب جاتے ہیں باہر کی کمیونٹی میں جاب کرتے ہیں, یا اس طرح کوئی راستے پر چل رہے ہو تو لوگ اس کو ہراساں کرتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. معاشرے کو بھی چاہیے کہ اس مظلوم طبقے کی دادرسی کرے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو صحیح روزگار فراہم کرے, اور اس طرح ان کے حقوق جو ہے نا وہ ادا کرے, اور اس کو اس فحش عریانی سے نجات دلائے. مولانا صاحب, معاشرے میں ہماری جو سوسائٹی ہے ان کے لیے کیا پیغام؟ کیونکہ بحیثیت عالم کافی اچھا رول ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اپنی سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, معاشرے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام؟ پیغام تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہم اسمبلیوں کو بھجواتے ہیں, تو ایک تو ہمارے ملک میں جمہوریت نافذ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کر جس بندے کو جو بندہ دیانتدار ہو, امانتدار ہو, محب وطن اور محب اسلام ہو, ہمیں اس کو اسمبلی میں بھیجنا چاہیے, اس کے حق میں رائے دہی استعمال کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ, کیونکہ اسمبلی کے فلور سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہماری قانون سازی وہاں ہوتی ہے. اگر وہاں سے غلط قانون نکلتا ہے تو ہمارے ایم این اے, ایم پی نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ وہ تو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے عوام کا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. دوسری, یہ جس طرح خلاف شرع قانون جب بھی پاس ہوتا ہے تو عوام کو چپ نہیں رہنا چاہیے, اس طرح علماء کو, اس طرح سارے طبقوں کو. کیونکہ اگر ہم اس طرح یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ایکسیپٹ کریں
تو مغربی معاشرے کے جو اثرات ہیں ہمارے تہذیبی اور ثقافتی شعبے پر، تو وہ ڈارے کے نافذ ہو جائیں گے۔ وہ خود اپنے تہذیب اور ثقافت سے تنگ آ چکے ہیں، وہ آزاد مادر پدر مغربی معاشرہ ہے، اور وہاں ہم جنس پرستی بھی عام ہے، LGBT کی جو پالیسی ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ ہماری خاندانی نظام کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا منظم، ایک والدین ہے، اس کے بھائی بہن ہے، اس کے رشتہ دار ماموں چاچا ہے، کتنا فیملی مربوط نظام ہے اس کا، تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نظام خاندانی درہم برہم ہوا ہے نا، وہ ہم اس میں بھی لاگو کریں۔ اس طرح نکاح کا جو ہمارا نظام ہے، ہم شادی شدہ جو جوڑے ہوتے ہیں وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ایک مربوط رشتہ ہوتا ہے، ابھی وہ اس رشتے کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس پریس اس میں عام ہو جائے تو نکاح کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، تو معاشرے میں بے روی پھیلے گی، اس طرح جو ہے نا فحاشی اور ریحانی پھیلے گی۔ اگلی بات، اس طرح ایکٹ پاس ہونے سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے اس بل میں جانا کہ ایک مرد ہے وہ عورت بننا چاہتی ہے، ایک عورت وہ مرد بننا چاہتی ہے، تو میں نے تو مرد کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اگر وہ عورت بن گئی تو وہ عورتوں کے مخصوص جگہ پر جا سکتی ہیں۔ اس طرح اگر عورت خود کو مرد کنسیڈر کرے تو وہ ہمارے قانونی وراثت پر ڈاکہ ڈالے گی۔ قانونی وراثت میں جو ہے نا مرد کا پورا حصہ ہے اور عورت کا آدھا حصہ ہے، ہمارے قرآن سورہ نساء میں باقاعدہ یہ مینشن ہے قانونی وراثت۔ تو اگر عورت کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے جو ہے نا زیادہ حصہ لے لوں، تو والدین یا باپ کے وفات سے پہلے وہ اپنے NIC میں جا کے جو ہے نا خود کو مرد کنسیڈر کرے گا اور وہ مرد کا حصہ لے گا، تو یہ قانونی وراثت کی جو ہے نا وہ امینڈمنٹ سے اللہ سے جنگ لینا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قانون بھی غلط ہے، اور عوام کو چاہیے، علماء کو بھی چاہیے کہ اس پر آواز اٹھائے اور اس کا بھرپور مخالفت کرے، کیونکہ اگر اس طرح ایکٹ اور بل پاس ہو جائیں گے تو ہمارے ملک میں وہی جاہلیت قائم رہے گی، وہی مغربی معاشرہ جو خود اب چیخ رہا ہے، تباہی کی دہائیاں سنا رہی ہے، وہ ہم بھی کچھ دیر بعد سنا رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس پر آواز اٹھائے۔ یہ لوگ سائڈ پہ ہو گئے، ڈانس کی طرف جاتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں، تو اس میں سوسائٹی کا بھرپور کردار ہے، اس میں سوسائٹی کا بھی بھرپور کردار ہے، مگر اس کے اصلاح کے لیے بھی کوئی اس طرح قانون مطلب نہیں تھا، تو ہم اس قانون کی خواجہ سرا کے حقوق کے حوالے سے حمایت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قانون صحیح ہے خواجہ سرا کے لیے، مگر یہ نہیں کہ اس کے آڑ میں دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب اگر کوئی مرد اس طرح ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے نا خود کو عورت کنسیڈر کرے، تو اس قانون اور اس شکل جو نادرہ والے NIC میں اس ایکٹ کی وجہ سے ڈال رہے ہیں کہ سیلف پرسیو جنڈر آئیڈینٹی، تو اس کی روح سے یہ مرد کاغذی کارروائی میں جو ہے نا عورت ظاہر ہو گئی، تو یہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ ہم جنس پرستی ہے۔ اس طرح عورت خود کو مرد کنسیڈر کرائے تو یہ عورت سے شادی کر سکتی ہے، تو یہ عورت سے شادی اور مرد وہی بالکل کی طرف ایک کھڑکی انہوں نے رکھی ہوئی، بالکل یہ خفیہ دروازہ ہے یا ٹرانسجنڈر ایکٹ، اور اصل مقصد اس میں ہم جنس پرستی کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، علماء کی طرف سے یا ہمارے جو باثر عوام ہے یا جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی طرف سے اس بل کے حوالے سے کیا ترمیم پیش کی گئی ہے، اور اس میں کن ترمیم کی گنجائش ہے؟ اثر سننے میں تو یہ آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو اس بل کی آواز اٹھانے والوں میں سے ہیں اور اولین آواز اٹھانے والوں میں سے ہیں، سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اب کچھ ترامیم جمع کرائی ہوئی ہے، اس پر یہ بے شور ہے کہ اجلاس ہوئے ہیں، دوسرے اجلاس جو ہے نا اکتوبر میں ہو رہا ہے۔ تو ایک ترمیم تو یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر کی جو دوسری اور تیسری تعریف جو ہم نے کی اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ ٹرانسجنڈر کی وہی تعریف ہے کہ جس کی پیدائشی جو ہے نا صنفی ابہام اس میں ہو، اس میں کچھ عورت ہو یا کچھ میل کے علامات ہوں، تو جو پیدائشی اس کے اعضاء میں صنفی ابہام ہو وہی تعریف صحیح ہے۔ جو دوسری تعریف کہ کوئی کسی حادثے کی بنا پر وہ نامرد بن گیا تو وہ بھی ٹرانسجنڈر ہے، یا کوئی مرد یا عورت اپنے خواہش کی بنا پر جنس تبدیل کر سکتا ہے، جس طرح سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جنڈر آئیڈینٹی ہے، میں نے بتا دیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ دو تعریفیں ختم کی جائے، ایک ترمیم یہ ہے۔ دوسرا ترمیم یہ ہے کہ سیلف پرسیوڈ جنڈر آئیڈینٹی کو میڈیکل بورڈ سے مشروط کی جائے۔ اگر کوئی خواجہ سرا بھی اپنی جنس مردوں کی طرف مائل ہے یا عورتوں کی طرف، تو وہ بھی جو ہے نا میڈیکل سرٹیفکیٹ لائے گا، اس کے بعد اس کی جنس جو ہے نا اس کے موافق ڈالی جائے گی۔ تو یہ ترامیم جو ہے نا یہ بھی ضرور غور ہے۔